اسلاموفوبیا کا مطلب کیا ہے کیا، کب سے یہ شروع ہوا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً آج 15 مارچ کے تناظر میں پوری دنیا کے اندر ساری عامت الناس بالعموم اور مسلم کمیونٹی جو ہے وہ بالخصوص اسلاموفوبیا کے حوالے سے دن جو ہے اس کو منا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چند برس پہلے جو ہے وہ پاکستان کی ہی ایک تحریک کے اوپر توجہ دلانے کے اوپر او آئی سی نے یہ جو ہے اس کو او آئی سی جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے اس بات کا آغاز ہوا، ایک کمپین چلائی گئی، اور پھر یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کی روک تھام اور اس کے انسداد کے لیے دن کو متعین کیا، اور اس دن سے لے کے اب تک پھر ہر سال یہ 15 مارچ جو ہے اس پر مختلف سیمینار، کانفرنسز اور آگاہی کے جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے حوالے سے جو غلط فہمیاں دنیا بھر کے اندر پائی جاتی ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے اور ایک ابلاغ کا ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بڑا آسان سا ہے، ہم خود سب جانتے ہیں کہ اسلاموفوبیا 2 لفظوں کا مرکب ہے، اسلام اور فوبیا۔ اسلام سے مراد دین رحمت ہے، اور فوبیا سے مراد ایک انجانہ خوف ہے۔ انگریزی زبان کے اندر خوف کے لیے 2 طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فیئر اور ایک فوبیا۔ ماہرین نفسیات یہ بتاتے ہیں کہ فیئر سے مراد وہ خوف ہوا کرتا ہے جس کی کوئی دلیل موجود ہو، جس کا کوئی جواز کوئی شخص بیان کر سکتا ہو دلیل کے ساتھ، اور جبکہ اس کے برعکس ایسا خوف جس کی کوئی ظاہری وجہ موجود نہ ہو، جسے آپ بیان نہ کر سکیں، ایکسپلین نہ کر سکیں، اور پھر ایک درجے پر جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں، ایک انجانہ خوف اور دھڑکا جو ہے اس کا نام فوبیا ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے مراد ظاہری طور پر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلاموفوبیا سے مراد اسلام کا خوف ہے، لیکن میں ایک دین کے طالب علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا خوف نہیں ہے، بلکہ اسلام کے غالب آنے کا خوف ہے، یعنی اسلام کے جو غالب آ جانے کا خوف ہے، یہ اس کے ذیل میں جو کچھ ہوتا ہے اسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اور اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ تو اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے، سرکار دو اسلام جو ہے یہ تو ازلی ابدی فطری دین حیات ہے نا، یعنی یہ ایسا دین ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور پھر آپ نے اس کو اس کے درجہ کمال پر پہنچاتے ہوئے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہدایت نامے کے طور پر اس کو چھوڑا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں یہ جو اسلاموفوبیا ہے وہ موجود رہا، یعنی جب فرعون کو اس کے ساتھ موجود جو لوگ تھے انہوں نے جب یہ بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے جو تمہاری جو ظلم کا نظام ہے، یہ جو تمہارا جبر کا طاغوتی قوتوں کا نظام ہے، اس کو تابالا کر دے گا، اور الہی نظام، خدا کا نظام جو لے آئے گا وہ اسلام کو نافذ کر دے گا۔ تو وہ اسلام کا خوف ہی تھا جس نے اس کی زبان سے یہ فرمان جاری کروایا کہ کوئی اولاد نرینہ جو ہے اس کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو زمانہ تھا اس کے اندر بھی ایک اپنے زمانے کا نمرود تھا جسے اسلام سے خوف نہیں تھا بلکہ اسلام کے غالب آ جانے کا خوف تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خوف جو ہے یہ اپنے درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جیسی اسلام اور اس کے غالب ہونے کے امکانات روشن تر ہونا شروع ہوتے ہیں تو اسلام کے غالب آنے کا خوف یعنی اسلاموفوبیا بھی اپنے درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولتے ہیں 40 برس تک وہ معاشرہ آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھاتا ہے، آپ کو اپنے معاشرے کا سب سے بہترین انسان تصور کرتا ہے۔ قبائل کے سربراہ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ تم نے اگر آئندہ چل کے قبیلے کی قیادت سنبھالنی ہے تو تم میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہے اوصاف اور کمالات اور مزاج ہونا چاہیے۔ لیکن وہی معاشرہ جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ذیل میں اعلان نبوت فرماتے ہیں اور اللہ کی خالص توحید اور اللہ کا وہ جو متبرک مساوات کا اور عدل کا نظام ہے اس کے نفاذ کے لیے طاغوتی قوتوں کو چیلنج کرتے ہیں، تو وہی سارا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، اور گویا جب انہیں یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر آپ کے پیغام کے اندر اتنی قوت موجود ہے کہ جو اس معاشرے کے محروم طبقات ہیں وہ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور عنقریب جس تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے کچھ وقت میں شاید یہ پورے جزیرہ نما عرب جو ہے اس کو اپنی اس میں رنگ میں لے لے گا۔ جیسے یہ خیال پختہ ہونا شروع ہوتا ہے اور وہی معاشرہ جو آپ کو اپنے دل اور جان جیسی عزت دیتا ہے
آپ کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. اور پھر وہ کون سی تکلیف ہے جو اس اسلاموفوبیا کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کبھی شیب ابی طالب میں 3.25 برس جو ہے حضور کو مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں, کبھی طائف کے اندر پتھر کھانا پڑتے ہیں, کبھی رات کی تاریکی میں مکے سے بے یار و مددگار مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑتی ہے, کبھی مدینے کے اندر بھی ہر نیا طلوع ہونے والا سورج ایک نئے چیلنج کے ساتھ اسلاموفوبیا جو ہے اس کا رنگ لیے ہوئے حضور کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. کبھی بدر و احد کا جو مارکہ پیش آتا ہے, کبھی خندق نظر آتی ہے حضور کی زندگی میں, کبھی صلح حدیبیہ جیسا مرحلہ آتا ہے کہ عین اپنے آبائی وطن کے قریب پہنچنے کے بعد خالص امن کی نیت سے آنے کے باوجود واپس پلٹنا شروع ہوتا ہے. تو یہ سارا حقیقت میں اسلاموفوبیا کی ہی ایک تصویر ہے. اسلام کے غالب آنے کا وہ خوف تھا جو ایک ریزسٹنس کے طور پر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. گو کہ ظاہری طور پر اس کا جو ماضی قریب میں بطور اصطلاح اس کا استعمال کیا جانا, بطور ٹرم اس کو استعمال جو کیا گیا ہے وہ ارلی 90s میں جو ہے اس کا احیاء ہوا. اور پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر 1987 کے اندر ایک فرینچ رائٹر نے اپنی کتاب کے اندر اس ٹرم کو استعمال کیا اور اس پر ایک باب قائم کیا. لیکن 9/11 کے بعد اس نے ایک بالکل عملی صورت اختیار کر لی اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے اسلام کو شدت پسندی کے ساتھ اور جارحیت کے ساتھ جوڑ کر اس سے نفرت کرنے کا, نفرت کا ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر ہوم ورک کرنا شروع کیا گیا. اور دنیا بھر کا جو میڈیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس نے اس کے بارے میں بڑا غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. یعنی میڈیا کی تو بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان جب کوئی چیز شک کی شکل میں, اشکالات کی شکل میں موجود ہو تو میڈیا ایک قدم آگے بڑھ کے جو حقیقی سچائی ہوتی ہے, جو اصلی چہرہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی قوتیں جنہیں اسلام کے غالب آنے کا خطرہ ہے, انہوں نے اپنی ساری توانائی میڈیا کے ذریعے اس بات پر لگانا شروع کر دی کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کرنا شروع کر دیا. اور وہ مسلمان جو دنیا بھر کے لیے ترقی کی اور ان کے لیے یعنی اپنی زندگیوں کے اندر سیولائزیشن کو اسٹیبلش کرنے کی علامت تھے, انہیں ایک بربریت کے ساتھ, ظلم کے ساتھ اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا گیا. تو پھر کیسے اس چیز کو کیا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ مذہبی رواداری یا پھر خاص طور پر بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے اس کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہر نظریہ اور عقیدے کے فرد کے لیے دنیا کے سارے مہذب جو آئین ہیں مختلف ممالک کے, وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق اظہار رائے کا مہذب انداز سے جو ہے وہ حق دیا جائے, اور پھر اس کی رائے سے اختلاف رکھنے کے باوجود اسے ایک خاص درجے کی آزادی میسر ہونی چاہیے. دنیا کے سارے مہذب جو معاشرے ہیں ان سب کے اندر یہی رواج ہے. کم از کم تحریر کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں تو قانون یہی موجود ہے, آئین یہی کچھ کہتا ہے. لیکن میں اس کو ذرا ایک اور انداز سے لیتا ہوں. بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ براہ راست ہمارا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. ظاہراً تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ممالک جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے یا اقلیت میں مسلمان موجود ہیں, یقیناً وہاں تو مسلمانوں کو اس کا سامنا ہے ہی ہے. لیکن اب یہ ویو جو ہے چلتے ہوئے ہماری یونیورسٹیز اور کالجز اور ہماری یوتھ تک بھی آنا شروع ہوگی, کیونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے. بالکل. اور دنیا کے اندر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں, جو ایک پروپیگنڈا کیا وہ جاتا پھر یہاں پہ بھی آتا ہے, جب تک اس کا مؤثر جواب نہیں دیا جاتا اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کیا جاتا, نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اذہان اور قلوب جو ہیں وہ بھی دین رحمت کے حوالے سے جو ہے اس کے اندر ایک خاص درجے کی اضطراب اور سوالات اور اشکالات پائے جاتے ہیں. میں اس معاملے کو اس حوالے سے بھی بڑا سنجیدہ اور اہم سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری کا معاملہ نہیں ہے. دنیا اقوام عالم کو یہ بات بڑی سنجیدگی سے سمجھنی چاہیے کہ جب آپ دین رحمت کی نسبت سے, سرکار ختمی مرتبت کی نسبت سے, قرآن حکیم کی نسبت سے یا مسلمانوں کے حوالے سے جب آپ کو غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں یا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو یہ صرف ایک کمیونٹی کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ یہ امتیازی سلوک نہیں ہے, بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کا ہر چوتھا فرد اس سے متاثر ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کی آبادی کا چوتھائی حصہ بحمدی تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد پر مشتمل ہے. سو جب آپ کو یہ غیر ذمہ دارانہ نعرہ بلند کرتے ہیں, ایک غیر ذمہ دارانہ تاثر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے دنیا کا ہر چوتھا آدمی متاثر ہوتا ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے امن کو براہ راست آپ تاراج کرنے کی کوشش میں شریک ہو جاتے ہیں.